افغانستان کی ایک بار پھر سرحد پر اشتعال انگیزی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں اور 4 ٹینکس پوزیشنز تباہ کر دی ہیں۔ فتنہ الخارج کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ افغانستان ایک بار پھر سے جارحیت سے باز نہیں آیا۔ سرحد پر اشتعال انگیزی ابھی بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج نے جس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ 4 ٹینک پوزیشنز بھی تباہ کر دی گئی ہیں پاک فوج کی جانب سے۔ فتنہ الخارج کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد نیر علی۔ ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نیر علی، اب تک کی کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں؟ پاک افغان بارڈر پہ ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کرم میں افغان طالبان اور فتنہ خارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے بھرپور اور شدید جو ہے وہ جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہ کارروائی جاری ہے۔ پاک فوج نے طالبان اور فتنہ خارج کے خلاف شدید کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹے کے دوران 4تھی ٹینک پوزیشن جو ہے شمشاد پوسٹ کے نام سے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ فتنہ الخارج اور طالبان کے کارندے شدید گھبراہٹ میں پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، جبکہ پاک فوج کی اس اہم کارروائی میں فتنہ الخارج کے ایک اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس تمام آپریشن کے دوران تباہ کیے گئے ٹینک کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر لاشیں ہیں اور جو وہاں پر جو ٹینکس اور دیگر جو ہتھیار ہیں وہ بھی چھوڑ کر جو ہے وہ افغان وہاں سے اپنی پوسٹوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ جی اچھا، تو نیر، اس حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی ان کا رد عمل سامنے آیا ہے جتنے بھی وہاں پر اس وقت تعینات ہیں آفیسرز؟ ابھی تک تو اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت شدید جو ہے وہ اشتعال انگیزی بارڈر کے اوپر دکھائی دی تھی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد طالبان اور افغان خارجی دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اور گزشتہ روز 21 پوسٹیں جو ہے 2 روز قبل جو ہے وہ بھی تباہ کی گئی تھیں افغانستان میں۔ مختلف جو جتنی بھی پوسٹیں جہاں سے پاکستان کی طرف جو ہیں وہ پوسٹوں کو عوام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان سب کو ٹارگیٹڈ نشانہ بنایا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے۔ اور نہ صرف یہ کہ 21 پوسٹیں تباہ کی گئی تھی بلکہ قبضہ کر کے پاکستانی جھنڈے بھی ان پر لہرائے گئے تھے۔ اور مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 23 جوان بھی شہید ہوئے تھے، 29 زخمی ہوئے تھے۔ یہ تمام نمبر جو ہیں یہ 2 روز قبل جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بارڈر کے اوپر خاموشی تھی، جس کی ایک بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی تھی، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے تھے، کیونکہ سعودی عرب، قطر اور ایران کی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی گئی تھی، اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جب تک یہ ثالثی کا معاملہ آگے نہیں بڑھتا تب تک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ جوابی کارروائیاں کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کے کسی بھی معاہدے کی جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب دوبارہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آج 1 گھنٹہ قبل یہ ایسکیلیشن شروع ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ وزارت خارجہ نے جو ہے وہ افغان جو ذمہ داران ہیں سفارت خانے کے، ان کو بلا کر جو ہے وہ ڈسپلیجر بھی شو کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ نوٹ بھی تھمایا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کوئی اس طرف سے جو ہے وہ ایک بار پھر اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ جو امن و امان کی کوشش تھی اس کو سبوتاژ کیا گیا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ ثالثی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اس طرف رابطے بھی کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ افغانستان جو کہ بھارت کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر پہلے بھی حملے کرتا رہا ہے، بھارت نواز ان کے خارجی جو ہیں وہ پہلے بھی پاکستان کا امن جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر ایسکیلیشن جو ہے وہ کرم ایجنسی میں دیکھنے میں آئی ہے، اور کرم میں جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے مسلسل یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے پہلا جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا بلا اشتعال، اس کی جوابی کارروائی ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تو افغان طالبان کی جو پوسٹیں ہیں ان کو جوابی وار کیا ہے پاکستان فوج کی جانب سے، ان کے اوپر جو ہے وہ
ان کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ بھڑکی ہے اور ان پوسٹوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی جو ٹینک پوزیشنز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد طالبان جو ہے وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہوتے ہوئے بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک اپڈیٹ آتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اور پوسٹ اور ٹینک پوزیشن جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے ہمارے بارڈر پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد متعدد لاشیں بھی چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں پر جو طالبان خارج ہیں اور جو وہاں پر طالبان فوجی ہیں وہ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں، جس کے بعد انتہائی مہارت اور پیشہ ورانہ انداز میں ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے، اور چلتے ہوئے ٹینک کو نشانہ بنانے کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے مہارت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے ٹینک کو کرم ایجنسی کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت تک کی جو حتمی کارروائی سامنے آئی ہے، جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے تازہ ترین، اس کے مطابق فتنہ الخارج اور طالبان کے کارندے جو ہیں وہ شدید گھبراہٹ میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے دوران چوتھی ٹینک پوزیشن جس کو شمشاد پوسٹ کہا جا رہا ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس اہم کارروائی میں جو اہم ترین اطلاع سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فتنہ الخارج کا ایک اہم کمانڈر جو ہے اس کی ہلاکت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو سیکیورٹی ذرائع اس وقت تک یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسکلیشن جو ہے وہ افغانستان بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے ایک بار پھر جارحانہ کارروائیاں جو ہیں شروع ہو چکی ہیں، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے جواب جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پاک فوج کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اچھا نگر، جو آس پاس کے ایریاز ہیں جہاں پر یہ جھڑپیں اس وقت ہو رہی ہیں، کیا وہاں پر کوئی ایمرجنسی الرٹ جاری کیا گیا وہاں کے مقامی انتظامیہ کی جانب سے؟ دیکھیں وہاں پر آس پاس جو ہے وہ آلریڈی پاک فوج کی جانب سے جو ارد گرد جو کیونکہ جب افغانستان کی جانب سے جب نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا کہ آیا وہاں پر جو ہے وہ جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا وہ پوسٹوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک سیٹ پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ جو ارد گرد کی آبادی ہے اس کو وہاں سے جو ہے وہ انخلا کا کہا جاتا ہے، ان کو محفوظ مقام کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہاں پر موجود آبادی جو ہے کرم ایجنسی کی وہ محفوظ رہ سکے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی پوسٹیں ہیں وہاں کے ارد گرد کی آبادی جو ہے اس کو پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی ایسی اطلاع نہیں آ رہی کہ کوئی جو مقامی آبادی ہے اس کو ہٹ کرنے میں جو وہاں پر افغان خارجی اور طالبان ہیں اور جو فتنہ الخارج کے وہاں پر جو طالبان بیٹھے ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں، بلا اشتعال فائرنگ کر رہے ہیں، تو وہ کسی مقامی آبادی کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پر باہر طور ہماری پوسٹیں موجود ہیں جہاں پر ہمارے جوان موجود ہیں، اور نہ صرف جوان موجود ہیں بلکہ جو ارد گرد کی جو قبائلی عمائدین ہیں ان کی جانب سے، وہاں کی عوام کی جانب سے مورل سپورٹ بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ اور پاک فوج کو ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل سے جب یہ بلا اشتعال فائرنگ ہوئی اور جس طرح سے پاک فوج کے جوانوں نے اپنے بارڈرز کو سیو کرنے کے لیے افغانستان پر جوابی وار کیے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے، جو قبائلی عمائدین ہیں، جو وہاں کے غیور قبائلی لیڈرز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاک فوج کو اس بات کی آفر کی کہ وہ اپنے اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس پر پاک فوج کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔